بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 ایسی عادات شیئر کروں گا جو کہ آپ کو ڈپریشن سے بچا بھی سکتی ہیں، اور جن کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے، اور اگر کوئی نارمل بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈپریشن سے بچایا ہوا ہے، تو اگر یہ 5 عادات اس کے اندر ہیں تو اس کو فوراً سے پہلے ان عادات کو بدل لینا چاہیے۔ نیئر فیوچر یا فار فیوچر خدا نہ خواستہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ ڈپریشن میں ہیں اور اگر وہ اپنے ڈپریشن کو مزید بڑھانے سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو یہ 5 چیزیں جو ہیں ان پہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ میری سیلف ریسرچ، یعنی کہ ایک تو میرا خود پہ رکھ کے بھی تجربہ ہے، اور جن لوگوں کو میں نے کوچ کیا ہے، یہ 5 چیزیں میں نے ان کے اندر سے جو ہیں وہ نکالی ہیں۔ ویسے تو بہت ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اوپر پہلے بھی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے صرف اس ویڈیو میں صرف 5 ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن سے ریلیٹڈ بڑی ہی زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو ڈپریشن ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے SAD، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ڈپریشن۔ اب یہ جو سیزنل افیکٹو ڈپریشن ہوتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی بنی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار جو ہے وہ لازماً دیکھ لیں، کیونکہ جو اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے سورج کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی ایک ایسا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک عجیب و غریب سا ہمیں جو ہے وہ ایک مطلب دیا ہوا ہے کہ قدرتی جو ہے نا یہ موڈ بوسٹر ہے۔ آپ جتنا زیادہ سورج میں رہیں گے، جتنا زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ سارا دن ہی سورج میں رہیں، لیکن ایک حد تک ریسرچز کہتی ہیں 45 منٹ سے لے کے 1 آور تک اگر آپ سورج میں رہتے ہیں تو یہ آپ کے سیروٹونین کو بوسٹ کرتا ہے۔ سیروٹونین کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک برین کیمیکل ہوتا ہے، یہ ہیپی ہارمون ہوتا ہے، اور یہ ہمارے موڈ کو بہتر کرتا ہے، ہماری ڈپریشن کو، ہماری انزائٹی کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا جو ایک اندر کا سرکیڈین سسٹم، جسے انٹرنل کلاک سسٹم کہا جاتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کب ہمیں بھوک لگے گی، یہ سارے اس کے فنکشنز ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایک سینسری جو ہے وہ ایک میسیج آتا ہے جو ہمارے برین تک کو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے برین کو ایک سگنل ملتا ہے کہ جی اب یہ دن ہے، اور یہ جب سورج ہے تو یہ دن ہے، تو وہ اس کا ایک جو ہے نا وہ سیٹ لگا لیتا ہے کہ ہاں اب یہ دن ہے۔ جیسے جیسے دن ڈلتا جاتا ہے وہ کنسیڈر کرتا رہتا ہے، وہ اندر سے وہ میلاٹونین کی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے۔ تو سورج کی روشنی کا سردیوں میں نا استعمال کرنا جو ہے نا یہ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو سورج میں جاتے ہی نہیں ہیں، لیڈیز خاص طور پر۔ جن لوگوں کو میں کوچ کرتا ہوں، جب میں ان کی روٹین دیکھتا ہوں تو لیڈیز کی میں یہ روٹین دیکھتا ہوں، سارا دن کمرے میں اور کچن میں، ایون کچن کی کھڑکی جو ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی طرف گزر رہی مطلب آ رہی ہوتی ہے اس طرف، لیکن وہ اس کو بھی بند کر کے رکھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ سورج کی ایٹ لیسٹ 45 منٹ سے لے کے 1 آور تک سردیوں میں تو لازماً سورج لیں۔ سورج لینے کا بہترین طریقہ میں نے وہ ویڈیو میں بھی بتایا ہوا ہے، جس جو میں نے SAD پہ ویڈیو بنائی تھی، آپ وہ بھی جو ہے وہ ڈیٹیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، نیند۔ اور میں نیند کو پچھلے کافی دنوں سے جو ہے نا وہ آن اینڈ آف ایکسپیرینس کر رہا ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو مجھے رات میں ہی خاص طور پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ آپ کو ڈپریشن میں لانے والی چیز نیند ہے، اور باہر نکالنے والی چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا آپ صبح بڑے فریش ہوتے ہیں، اور آپ جب بھی کوئی اینٹی ڈپریسنٹس کھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کی نیند کو بہتر کرتی ہے۔ تو نیند کا گہرا تعلق ہے آپ کے ڈپریشن کے ساتھ۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی، دیکھا گیا کہ لوگوں میں کلینیکل ڈپریشن اور ڈپریشن کو بہت زیادہ سویئر کرنے والی جو چیز تھی وہ نیند کی خرابی تھی۔ اور میں نے خود پہ بھی یہ رکھ کر دیکھا، اور جن لوگوں کو میں نے کوچ کیا ہے ان میں بھی نیند کی خرابی مجھے سب سے بڑا فیکٹر ملا ہے۔ اب نیند کو خراب کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہمارا گیجٹ ہے، موبائل۔ نیند نہیں آ رہی تو موبائل پکڑ لیں گے، نیند آ رہی ہوگی تو سوچیں گے اچھا یہ آخری ریل دیکھ کے یا آخری شارٹ دیکھ کے ہم سو جائیں گے۔ جیسے ہی وہ شارٹس اوور ہوتی ہے ایک اور شارٹس آ جاتی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ یہ جتنی یہ ریسرچز کی بیس پہ یہ بنائے گئے سوشل ایپس ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ میکسیمم آپ کی اٹینشن کو گریب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ایک چیز کے اندر جو ہے وہ دسے رہیں، اور آپ اپنے 24/7 اس کو دیں، کیونکہ جو ان کی نیکسٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ
ख़तरनाक है। تو उससे बेटर है कि बचें आप, और मोबाइल का एक टाइम रखें, एक स्लीपिंग पैटर्न रखें, एक बेड टाइमिंग रखें। मैं जब भी किसी की बेड जो है वो नींद को ठीक करना चाहता हूँ या नींद ठीक करने पे बात करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ मुझे आपकी नींद से नहीं है, मुझे आपकी बेड टाइमिंग से है। आप अपनी बेड टाइमिंग को एटलीस्ट 7 डेज़ कांस्टेंट रखें, मतलब एक ही बेड टाइमिंग होगी सोने की और उठने की। आप 7 दिन, 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी ऐसी जेंगो पेंगो नींद हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे कि नींद इतनी अच्छी कैसे हो गई। उसके बाद आता है खाना पीना, और खाना पीना मैंने देखा है कि लोगों का एक तो बिला वजह जो है फास्ट फूड का इस्तेमाल है, बेपनाह फास्ट फूड का इस्तेमाल है, खाने से पहले मिठास का इस्तेमाल है। रिसर्च में देखा गया कि डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह जो है ना, वो खुराक का गलत इस्तेमाल है। एक तो बार बार इस्तेमाल है और ख़ुराक का गलत इस्तेमाल है। जैसे अगर आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा शुगर जो होती है वो आपके अंदर ज़्यादा जाके सोजिश पैदा करती है, और सोजिश जो होती है वो ब्रेन फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है, इंसान को डिप्रेशन में जो है वो कॉज करती है, डिप्रेशन कॉज करती है। इवन मैंने खुद एक ऐसी केस स्टडी मैंने देखी कि वो लेडी सारा कुछ कर रही थी, एक लड़की जो है वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो फॉलो कर रही थी, मेरी बताई हुई रूटीन्स को, लेकिन एक मिस्टेक कर रही थी कि वो फास्ट फूड का बड़ा इस्तेमाल करती थी और सोने से पहले चाय पीती थी, ऐसे ड्रिंक्स पीती थी जिनमें शुगर का इस्तेमाल होता था, जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब होती थी, उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता था। एक और चीज़ जो डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है वो है तन्हाई। तन्हाई, जो लोग भी आजकल तन्हाई पसंद है, जिन्हें लगता है कि उन्हें डिप्रेशन नहीं है मगर वो तन्हाई पसंद है, मैं उनसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तन्हा ना रहा करें, लोगों में भी जाया करें, फैमिली से भी मिला करें, फ्रेंड्स से भी मिला करें। गलती क्या होती है कि हम अपनी फ्रेंड्स को अपनी सारी बातें बताना शुरू हो जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी रीज़न होती है। साइकोलॉजी के मुताबिक आप जितना ज़्यादा लोगों में रहेंगे आप उतने खुश रहेंगे, लेकिन आप उतना कम सीखेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप तन्हा रहेंगे, हो सकता है आप उतना उदास रहें, लेकिन उतना ही ज़्यादा सीखेंगे आप। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो एक हद तक तो तन्हाई में रह सकते हैं, लेकिन तन्हाई आगे डिप्रेशन में जाके बहुत बड़ा चांस होता है कि ये कन्वर्ट कर दे। और जिन लोगों को डिप्रेशन हो गया, खुदा न खास्ता, वो तन्हाई की आदत से बचें, लोगों में जाना शुरू करें, लोगों से मिलना शुरू करें, माँ बाप, बहन भाई, इन सब रिश्तों को टाइम दें। इवन मुझे याद है जब मैं डिप्रेशन में था तो मैं किसी को टाइम नहीं देता था। मुझे लगता था मेरे ज़हन का कोई बंदा ही नहीं है, मैं अगर किसी से बात करूँगा तो क्या करूँगा, और अगर मैं किसी को बात बताऊँगा तो क्या बताऊँगा, लोग मुझे हमेशा गलत समझेंगे, लोग हमेशा मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे। इससे बेहतर है तन्हाई, और मुझे कोई समझेगा नहीं, इससे बेहतर है तन्हाई। ना मैं किसी को समझा सकता हूँ, ना मैं किसी को बता सकता हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। शुरू में बताया था लेकिन किसी को समझ नहीं आया, तो मैं तन्हाई में चला गया, और तन्हाई ने फिर डिप्रेशन को एक और जो है वो हाइप दे दी। 5 अदाद निकालना बड़ी मुश्किल थी। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है विटामिन B12 और विटामिन D। इसका भी जो है वो आपके बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। इसके अलावा ब्रेन केमिकल्स होते हैं। आप ब्रेन केमिकल्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, उस पर मेरी पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है, मैं चाहता हूँ आप वो भी देख लें। अब इबादत हम करते नहीं हैं, नमाज हम पढ़ते नहीं हैं, अल्लाह को याद हम करते नहीं हैं, और डिप्रेशन से निकलने की दुआएं करते हैं। डिप्रेशन का पहला रास्ता ही इबादत है। जब तक आप अल्लाह से नहीं जुड़ेंगे, एक बड़ी ताकत छोटी ताकत को कमज़ोर कर देती है, एक बड़ा डर छोटे डरों को ख़त्म कर देता है। मतलब अगर आपकी जान पहचान या आपकी किसी जो है वो दोस्ती किसी बड़े बंदे से हो जाएगी जो इस आपके इलाके का जो है वो लाइक समझ लो कि मोस्ट पावरफुल पर्सन है, तो आप कभी भी किसी चोर चक्के से नहीं डरोगे, आप कभी भी किसी छोटे बंदे से नहीं डरोगे। आपको पता होगा कि वो बंदा जो है वो बड़ा पावरफुल है। तो इसी तरह जो अल्लाह है वो पूरी दुनिया का जो है वो मोस्ट पावरफुल है ना, उसी के पास ही पावर है। बाकी सबके पास तो वक्ती तौर के इख्तियारात हैं, शुरू से लेके आखिर तक इख्तियार तो उसी के पास है। तो उससे जब आप जुड़ जाएंगे, अल्लाह का डर हर डर को खा जाता है, अल्लाह का डर हर डर को ख़त्म कर देता है, बस फिर उसका ही डर होता है। सो उसके डर के साथ जुड़े, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें। कामयाबी तो वही है ना जिसकी पहली सीढ़ी भी नमाज से शुरू हो और आखिरी सीढ़ी भी नमाज पे जाके ख़त्म हो, कामयाबी वही होती है। एक बहुत बड़ी और अहम चीज़ वो है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने अपनी जिन लोगों को मैंने कोच किया है, जो मेरे पेड कोचिंग में भी थे और फ्री कोचिंग में भी थे, ये मैंने उनकी कंक्लूजन्स निकाली हुई हैं। इनएक्टिव लाइफस्टाइल, ये मेरे साथ भी हो चुका है कि जब मैं भी डिप्रेशन में गया था, मेरा कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं था। मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता चला कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन में डालता है।
آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھا رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ سو رہے ہیں، کچھ بھی آپ نہیں کر رہے، ایک تو آپ کا وزن بڑھے گا، وزن بڑھنے سے جو ہے آپ کا مزید جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن میں جائیں گے. اب ڈپریشن جو ہے وہ اٹ سیلف بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کوئی ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے. آپ جو کیلریز لے رہے ہیں وہ اندر جا کے آپ کو صرف تباہ و برباد کر رہی ہیں. اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ میڈیسنز کا استعمال کرو گے، اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کرو گے. میں اینٹی ڈپریسنٹس کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اس سوچ کے خلاف ہوں جو یہ سوچتی ہے کہ مجھے صرف اینٹی ڈپریسنٹس ہی ٹھیک کر سکتی ہیں. اب آپ پوچھو گے کہ اینٹی ڈپریسنٹس کیوں نہیں لینی چاہیے؟ میرا ایک سوال ہے کہ آپ اینٹی ڈپریسنٹس پہلی سوچ اور پہلی اپروچ نہ رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے چیزیں خود سے ڈیل نہیں ہو رہی تو آپ کسی پروفیشنل سے پہلے ہیلپ لیں، کسی مائنڈ ٹرینر سے لے لیں، کسی لائف کوچ سے لے لیں، کسی سائیکالوجسٹ سے لے لیں، کسی NLP کوچ سے لے لیں، کسی سے بھی لے لیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ آپ سائیکائٹرسٹ کی طرف جائیں. پہلے آپ سوچ اور اپروچ خود سے، پھر پروفیشنل سے، اور پھر اس کے بعد اینٹی ڈپریسنٹس کی طرف. اب اینٹی ڈپریسنٹس جب آپ لیتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے برین کیمیکلز کو بوسٹ کرتی ہیں. اب برین کیمیکلز کو بوسٹ کرنے کے لیے میں پوری ایک سیریز بنا چکا ہوں برین کیمیکلز کے اوپر کہ اگر آپ کو سیروٹونین کم ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے، یا سیروٹونین زیادہ ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اپنے، اگر ڈوپامین کی جو ہے وہ امبیلنس ہے تو اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے. یہ سارے جو ہے آپ کے میں نے وہ برین کیمیکلز پہ بنائے ہوئے. اب اینٹی ڈپریسنٹس جب آپ لیتے ہیں تو آپ کے برین کیمیکلز پہ یہ افیکٹ کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے ویز بنائے ہیں. جیسے اگر آپ 40 منٹ واک کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کے برین کیمیکل کو جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے، یہ بھی تو آپ کے برین کیمیکل کو بہتر کرتی ہے، آپ کے موڈ کو خوشگوار کرتی ہے، اور بہت سے ہیلتھ بینیفٹ دیتی ہے. آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، آپ کی دل کی صحت کو اچھا کرتی ہے، آپ کی پوری اوور آل ہیلتھ کو اچھا کرتی ہے. اب یہ 40 منٹ واک کرنا اور اینٹی ڈپریسنٹس کھانا یہ ہماری چوائس ہے. یا تو ہم وہ آسانی کی طرف چلے جائیں یا تھوڑی سی ڈیفیکلٹی کی طرف چلے جائیں. ہیومن نیچر ہے کہ انسان صرف آسانی کو ہی پریفرنس دیتا ہے، بٹ جو لوگ خود سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا بہتر سمجھتے ہیں. شارٹ ٹرم جو تکلیف ہوتی ہے اگر وہ لانگ ٹرم فائدہ دے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ جو شارٹ ٹرم آپ کو فائدہ دے لیکن لانگ ٹرم نقصان دے وہ آپ کے لیے صرف نقصان دہ ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی. یہ 5 چیزیں، یہ 5 عادات آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتی ہیں. اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں کافی حد تک جو ہے وہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مشن ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم پوری دنیا کو اویئر کر سکیں کہ وہ کیسے اپنی لائف کو ایزی بنا سکتے ہیں، اور ایک اور زندگی جو ہے وہ ہمارا ایک ہاسپٹل کا خواب ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس خواب کے لیے میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ فرمائے. اور باقی جو ہے کسی بھی طرح کا آپ کا کویشچن ہو یا کسی بھی طرح کی آپ کی کوئری ہو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.